اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. آج اس ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہوئے ناظرین، آج بھی ہم توہم پرستی کا شکار ہیں، اور صرف ترقی پذیر ممالک نہیں بلکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو وہاں پر بھی آج توہم پرستی ہے. کیوں 13 نمبر سیٹ 13 نمبر روم ان کے یہاں نہیں ہوتا؟ عام طور پر آپ دیکھیں کہ روم نمبر 13 یا کہیں سیٹ ہو تو سیٹ نمبر 13 نہیں ہوتی. وہ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں. توہم پرستی کہتے اسے ہیں کہ جو چیز موجود نہیں اسے موجود سمجھنا. اور یقیناً ناظرین، میڈیکل سائنس جتنی ریسرچز کر رہی ہے تو اس اعتبار سے اسے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے طور پر ڈائگنوز کیا گیا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں اسے موجود سمجھنا نا. اب اس کی ڈائمنشن دیکھی جائے تو ایک فزیکل طور پر کسی چیز کو موجود سمجھنا کہ وہ ہے نہیں اور اسے موجود سمجھنا، ایک تو یہ توہم پرستی ہے. اور ایک ناظرین تصوراتی توہم پرستی، جس طرح عقائد میں تصوراتی عام طور پر توہم پرستی ہوتی ہے. اچھا، فزیکل طور پر، مثال کے طور پر ناظرین، ایک شخص ہاتھ دھو لیتا ہے اور یعنی آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے دوبارہ ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ ہاتھ صحیح نہیں دھلے اور ان کی یہ عادت ہوتی ہے. اچھا، کوئی چیز وہاں پر نہیں رکھی تو کہتے ہیں یہاں پر رکھی تھی میں نے یہ چیز اور موجود نہیں ہے. تو ناظرین، فزیکل طریقے سے اس طرح ہم توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، عقائد کے اعتبار سے تو اس کی ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے. فزیکل میں یہ بھی ہے، بیمار نہیں ہے لیکن آپ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جن کا ناظرین ایک طریقے سے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ہر وقت کہ میں بیمار ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. اور تصوراتی یعنی عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے ناظرین، ایک طویل فہرست میں نظر آتی ہے کہ بلی اگر یعنی کالی بلی راستے میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. اور اگر ناظرین کوا گھر کی چھت کی منڈیر پر بیٹھ جائے تو آج مہمان آئیں گے. سیدھے ہاتھ میں ہتھیلی میں کھجلی ہو تو کہتے ہیں دولت آتی ہے، اور سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہو تو کہتے ہیں کہ خوشخبری آتی ہے. ناظرین و سامعین، اس طریقے سے کئی تصوراتی جو ہے وہ ہم توہم پرستی کا شکار ہے، تصوراتی طور پر عقیدے کے اعتبار سے. تو قرآن کریم اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی آج یعنی یہ مہینہ سفر کا ہے تو اس میں کام نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی شادی نہیں کی جاتی، اور جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ کوئی کام شروع نہیں کرتے، ہم کوئی خوشی نہیں مناتے. یہ ایک توہم پرستی ہے. اور اسی طرح فلاں دن ہے تو اس دن میں کوئی کام نہیں کرتا کہ اس دن جو ہے وہ نحوست ہے. ناظرین و سامعین، کوئی شخص کسی شخص کو دیکھ لیا تو بھائی اس منحوس کی شکل میں نے صبح دیکھ لی، آج میرا کوئی کام نہیں ہوگا. اس طریقے سے طویل فہرست میں گنواتا چلا جاؤں تو آپ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ریل میں ایسا ہے اور ہوتا ہے. تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم اس بارے میں ہمیں کیا نظریہ اور کیا رہنمائی فراہم کر رہا ہے؟ قرآن کریم نے ان چیزوں کی سختی سے تردید فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے، خوشی دینے والا، غم دینے والا، بھلائی دینے والا
برائی دینے والا، ناظرین و سامعین نعمتیں دینے والا، نعمتوں کو چھیننے والا، خوشخبریاں دینے والا، بری خبر دینے والا، اور ہماری تخلیق فرمانے والا، ہمیں پیدا فرمانے والا، روزی دینے والا یا روزی کھینچنے والا، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین جب پہنچے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ناظرین اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَمَن مَّعَكَ، اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صاف فرما دیا لا عدوى ولا طیرۃ ولا صفرا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ یار یہ بیماری مجھے یہاں سے لگ گئی وہاں سے لگ گئی، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ ولا طیرۃ، کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، ولا صفرا، اور سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین یہ بڑے واضح انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے، تو یہ ساری توہم پرستی کو ایک طرف پھینکیے، ایک طرف کیجیے، اور آئیے سچے اللہ تعالیٰ کی توحید کے علم بردار بن جائیے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علم بردار بن جائیے کہ دین اسلام میں کوئی توہم پرستی نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں۔ اور ناظرین کسی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نمبر کوئی چیز منحوس نہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بھلائی بھی وہیں سے پہنچتی ہے، برائی بھی وہیں سے پہنچتی ہے، لیکن اتنا ضرور فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جب برائی پہنچے تو پھر یہ سمجھو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آج ناظرین جو ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ آئیے ان کوتاہیوں کو دور کیجیے، اپنے وہ بہن بھائی، وہ بزرگ، وہ ہمارے ہم وطن جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کیجیے، یہ ہم پر لازمی ہے۔ اور آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیجیے تاکہ آئندہ ایسے ناظرین آفات ہماری طرف نہ آئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔